अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ये इंग्लिश एसे की आउटलाइन ही देखेंगे। जेंडर इक्वेलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। ठीक है। इसको मल्टीपल तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने किया इस तरीके से मुझे तो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और आप इसको किसी और एंगल से भी देख सकते हैं। ये इनिशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक मेरा मेरा पर्सनल व्यू है। आप इसको किसी भी और तरीके से देख सकते हैं। आपका जो लेंस होगा देखने का वो कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। ठीक है। तो आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट। जेंडर इक्वेलिटी हैज बिकम mere a slogan because little progress has been made in uplifting the status of women in all political, economic and social sectors। ठीक है। तो अब इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जेंडर इक्वेलिटी ये बेसिकली सिर्फ एक स्लोगन है और इसने कोई भी एक मेजर प्रोग्रेस है वो नहीं दिखाई इन अपलिफ्टिंग द वुमेन, आइदर इन पॉलिटिक्स, आइदर इन इकोनॉमी एंड आइदर इन सोशल सेक्टर्स। ठीक है। सम सेंसिबल मेजर्स आर नीडेड टू रिवर्स द सिचुएशन। ठीक है। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी। अब इसको मैं किस तरीके से करूंगा फर्दर हम इसको देखते हैं। डिकोडिंग जेंडर इक्वालिटी एंड अ पॉपुलर स्लोगन। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? जेंडर इक्वालिटी इन द वर्ल्ड हैज रिमेन्ड मेयर अ पाइप ड्रीम। ठीक है। किस तरीके से दुनिया के अंदर सिर्फ जेंडर इक्वालिटी का वो शोषा छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, दे आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। ठीक है। तो हाउ जेंडर इक्वालिटी इज मेयर अ पॉपुलर स्लोगन। अब इसके अंदर आप ये जिस तरह का टॉपिक था आप इसको ग्लोबल लेवल पे भी ले सकते हैं और आप इसको पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से वो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पाकिस्तान के सेंस में लूं वो भी आपको बता देता हूं, और अगर अब मैं ग्लोबल सेंस में लूंगा फिर भी आपको बता देता हूं। फॉर वुमेन देयर आर मल्टीपल हिडन बैरियर्स ऑन द वे टू पार्लियामेंट्स। अगर हम इसको पाकिस्तान की उसमें लें तो भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, लाइक आप पेट्रियार्कल सोसाइटी देख लें। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी कोई भी मतलब कि जो इलीट सिर्फ फैमिलीज हैं वो ही अपनी लड़कियों को पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करती हैं। बाकी सिंपल कोई भी इस तरह का तो सोचता ही नहीं है। मतलब कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहां पर कोई ये कंसीडर कर ही नहीं सकता कि वो विल बी, या हमारी जो लेडीज हैं, हमारी जो खवातीन हैं, दे विल बी गोइंग टू पॉलिटिक्स। ठीक है। तो मोस्टली जो देखा गया है वो अपर क्लास, जो इलीट क्लास होती है, वो ही पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जी लिटिल डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी एंड लेजिस्लेशंस। मतलब कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है पार्लियामेंट्स के अंदर, उसको भी बहुत कर्टेल किया जाता है। उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक जो रोल है वो प्ले नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर मेल्स की अथॉरिटी होती है, मेल्स की वहाँ पर मेजॉरिटी होती है। सो अल्टीमेटली देयर जो डिसीजन मेकिंग है वो इट बैड बैंड वैंगन्स विद द मेल्स। ठीक है। जो लेजिस्लेशन के अंदर वो मेजर जो रोल है वो इतना ज्यादा प्ले नहीं कर सकती। अब ये चाहे पाकिस्तान के अंदर ले लें या चाहे ग्लोब के अंदर ले लें, दुनिया के अंदर ले लें। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल अब कोई इक्का दुक्का कंट्री होंगे दुनिया के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी होगी वो वुमेन की होगी, अदरवाइज ज्यादातर वहां पर मेल्स ही होते हैं। सिमिलरली जेंडर विक्टिमाइजेशन एंड कैरेक्टर असैसिनेशन हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल। ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको पाकिस्तान के अंदर दे देता हूँ कि पिछले दिनों पिछले कुछ अरसे में जो करैक्टर असैसिनेशन है मरियम नवाज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोला गया। अगर आप देखें तो शीरी रहमान को किसी ने पार्लियामेंट के अंदर ये ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया था। इस तरह की जो मतलब कि ना एक स्लैंग वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होने को मिल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर एंड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वुमेन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। वो जो एक पॉपुलर स्लोगन है जेंडर इक्वालिटी का, इन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इट रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर
women are in informal sectors. Like अगर आप इवन के मेजर जो इकोनॉमीज हैं वहां पर भी अगर आप जाके देख लें तो बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ वुमेन इन मेजर जो सीट्स होती हैं या एक जो डिसीजन मेकिंग सीट्स हैं वहां पर बहुत कम होती है। ठीक है, उनको ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर देखेंगे जहां पर पैकिंग इंडस्ट्री हो गई या आप कोई इस तरह की इंडस्ट्री जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया या मतलब कि इस तरह की ना जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वहां पर आप उनको ज्यादातर जो मौजूद है वो देखेंगे। सो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर वुमेन वो भी ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर नहीं होती। ग्लास सीलिंग हैज बिकम अ मेजर हर्डल फॉर वुमेन इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। लाइक अगर यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, इजिप्ट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी खतून ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंट्री मारी है। इससे पहले आप देख लें कि 70-70 साल हो गए हैं दोनों कंट्रीज को तकरीबन। इजिप्ट की भी काफी पुरानी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की भी तकरीबन 75 साल हो गए हैं। ये आयशा, मैडम आयशा वाज द फर्स्ट टू रीच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिमिलरली इजिप्ट के अंदर भी एक खातून है जिनका अभी हुई है, पोस्टिंग हुई है एज अ मेजर या जो टॉप जज है। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब कि खवातीन को अलाउ ही नहीं किया जाता था, अगर अलाउ किया भी जाता था तो भी बैरियर्स इतने थे कि वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाती थी। सिमिलरली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हैज फर्दर डिटेरियोरेटेड देयर स्टेटस इन इकोनॉमिक सेक्टर। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो वुमेन है उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लाइक आप अपनी अगर एड्स देख लें, एडवर्टाइजमेंट्स, तो आप उसके अंदर देखते हैं अगर मैन की किसी भी मैन की यूटिलिटी का भी कोई अगर एड आता है तो उसके अंदर औरत इन्वॉल्व होती है। उसकी रीजन क्या है? आप बड़े बड़े बैनर्स देख लें, आप बोर्ड्स देख लें, वहां पर भी इवन के कोई स्कीम की कोई बात कर रहा है, कोई मरला स्कीम की बात कर रहा है, कोई कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब कि आप किसी भी ऐड को जब तक उसके अंदर वुमेन को ऐड ना किया जाए तो ऐड बनती ही नहीं है। तो वो बेसिकली क्या किया जा रहा है? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। उसके अलावा आप ये देखें कि जो मेजर जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं वो अपने सेक्रेटरीज रखते हैं, वो ज्यादातर खवातीन होती हैं। उनकी रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन। उसके बाद आप अगर बड़े बड़े जो मेजर आउटलेट्स हैं वहां पर अगर आप देखें तो जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं? खवातीन। आप एयरपोर्ट्स देख लें, आप मेजर जो आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वहां पर जो बस होस्टेसेस वगैरह रखी जाती हैं, एयरपोर्ट होस्टेसेस, वो ज्यादातर खवातीन होती हैं। क्यों? ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं मतलब कि उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इकोनॉमिकली की भी, और ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये पाकिस्तान में भी आती हैं और दुनिया के अंदर भी ली जा सकती हैं, कहीं पर भी ली जा सकती हैं। तो इकोनॉमिकली भी जो जेंडर इक्वालिटी है, इट इज मेरा पॉपुलर स्लोगन। नेक्स्ट, अगर सोशल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज वुमेन हैव लिटिल से इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। आप देख लें, आप अपने इवन के पाकिस्तान के अंदर देख लें कि हाउ मेनी गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल्स। ठीक है, अगर आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन पाकिस्तान के अंदर 22.8 मिलियंस हैं तो इनके अंदर 12.8 मिलियंस या 12.6 मिलियंस जो हैं वो वोमेन हैं या गर्ल्स हैं, और बाकी 10.4 जो हैं वो दो जो हैं वो आपके बॉयज हैं। सिमिलरली केपी के अंदर तकरीबन 51% जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाती ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 75% हैं जो कि स्कूल नहीं जाती, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटीज का। अब अभी तालिबान के अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो तालिबान ने क्या किया है? उन्होंने खवातीन को यूनिवर्सिटीज जाने से या कॉलेजेस जाने से रोक दिया है। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन आप हासिल करो उसके बाद घर बैठो। तो ये क्या है जी? जेंडर इक्वलिटी इज अ मेयर पॉपुलर स्लोगन। Similarly, violence against women have become an endemic। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये दुनिया के अंदर है। ठीक है, आप वायलेंस देख लें। अब अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप खवातीन को एजुकेशन देंगी तो उनकी जो ये रिडक्शन है वायलेंस की वो काफ़ी कम हो जाती है, इसका जो रेट है वायलेंस का वो कम हो जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट और वो जो क्योंकि हम मर्द हैं और हम काबू कर सकते हैं, हम ओवर पावर कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम वायलेंस से ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है
کہ gender equality it remains a popular slogan. Women have been deprived from their social and legal rights. اگر آپ ایسٹس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو قانونی حقوق ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے جاتے، مطلب کہ جو وہ چاہتی ہیں، ایون کہ جو اسلام کے اندر انہیریٹنس کے رائٹس ہیں اب وہ بھی انہیں پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں ایسی، سم ٹائمز حق مہر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہم کچھ نہیں دیتے، ہم مطلب کہ نا بہت زیادہ اس طریقے سے ملٹیپل ایگزامپلس ہیں جن کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلی بی وومنس آر آن دا ریسیونگ اینڈ۔ سو ہم نے دیکھا کہ پولیٹکس میں، اکانومی میں اینڈ سوسائٹی میں کہیں پر بھی کسی بھی لحاظ سے جو وومنس ہیں دے آر ناٹ اپلفٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایڈ ہے جی، اف یو آر نیو آن دس چینل تو یہ ایسے کی ایویلیویشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، اگر آپ ایسے کو ایویلیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جی، ہاؤ جینڈر اکوالٹی کین بی اچیوڈ۔ اب کیونکہ پہلے ہم نے بتایا کہ نہیں ہو رہی، اب ہم یہ بتائیں گے کہ کیوں کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے legislations and quotas should be introduced to pave the way for women's entry in politics۔ آلریڈی پاکستان کے اندر 60% 60 سیٹس ہیں سوری، ٹھیک ہے، ان کو یا تو انکریز کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی امپروو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو وومن کی جو پارٹیسپیشن ہے اٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پولیٹکس، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وومن کے ریلیٹڈ جو لیجسلیشنز ہوں گی ان کو وہ کرنے میں کافی ہیلپ ثابت ہوگی۔ سملرلی جی، اکانومیکلی وومن شوڈ بی empowered in true sense by introducing the concept of equity in terms of distribution of opportunities۔ مطلب کہ جو آپ کی opportunities ہیں وہ equally سب کے اوپر ڈیوائڈ ہوں۔ یہ جو ایک وہ کنسیپٹ ہے کہ آپ میلز کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں، ایون کہ فار ایجوکیشن، فار ہیلتھ، ہر لحاظ سے میل کو بہت زیادہ پیٹریارکل سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اٹ شوڈ بی چینجڈ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اگر جو تھرڈ ہمارا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا جی، stringent legal actions are needed to make women less susceptible socially۔ مطلب کہ رول آف لا کو آپ مینٹین کریں، ٹھیک ہے۔ وائلنس از ناٹ اے سیکرٹ تھنگ، اور اس کو ایک جو ڈومیسٹک بھی نہ بنائے، جس طرح کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں تو پولیس کو جو خاتون ہیں وہ کال کرتی ہیں اور میاں پھر کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈومیسٹک ایشو۔ اگر ایک خاتون نے اگر وہ آپ کو اپروچ کیا ہے دین پولیس بھی آفٹر دیٹ وہ یہی کہہ کے ایشو کو کلوز کر دیتی ہے کہ اٹ واز دیئر ڈومیسٹک میٹر۔ نو، وائلنس از ناٹ اے ڈومیسٹک میٹر۔ if someone is doing then he must be punishable، he must be punished۔ تو جو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کو لیگل ایکشنز لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رول آف لا کو، آپ اپنے جو قانون ہے، آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں، آپ ان کو زیادہ ایک جو ویزیبل کریں۔ اس میں پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو لاز ہیں اس کے اندر ہیرسمنٹ، اس کو بھی اتنا زیادہ کمپلیکس کر دیا گیا ہے کہ وہ جو وکٹم ہے، سوری وکٹم جو ہے وہ فیصلہ لیتے لیتے، مطلب کہ جب تک اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا تو وہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے فیصلہ اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے، مطلب کہ جو اوفینس کرنے والا ہوتا ہے، جو کرمنل ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے جی، کہ آپ کے جو قوانین ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ دے ہیو لوپ ہولز، اور وہ پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑا سا رستہ رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ جو کرمنل ہے وہ بھاگ جائے۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے بائی دا ول آف دا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے۔ اب وہ ول آف دا پولیٹیکل ایلیٹ وہ کب آئے گی، جب وہ اپنی گیم آف تھرون سے باہر نکلیں گے۔ تو by doing all of the by going through from all of these points we can conclude that جو gender equality ہے it is a popular slogan or it has remained a pipe dream even in politics, even in economy, even in society۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل لیول پہ بھی، ہمیں اکانومیکل لیول پہ بھی، ہمیں سوشل لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ stringent actions لینے کی ضرورت ہے۔ With these words جی I would like to thank you for watching my video۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو اسے لائک کریں،
کچھ نہیں جاتا لائک کرنے سے، سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں، فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ اس چینل کے اوپر آئے ہیں اینڈ یو آر پریپیئرنگ فار کمپیٹیٹیو ایگزامس، دین subscribe this channel and press the bell icon so you will be getting notifications of my next videos. With these words, thank you. Allah Hafiz. السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرزن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہم دیکھیں گے سی ایس ایس کے پاس پیپرز میں سے ایک ایسے ایک ٹاپک لیں گے، گلوبلائزیشن پروز اینڈ کونس. اور یہ ٹاپک 2021 میں آیا تھا شاید سی ایس ایس کے پیپر میں، اور بہت موسٹ اٹیمپٹڈ ٹاپک تھا، لوگوں نے بہت زیادہ کیا، لوگ بہت زیادہ پاس بھی ہوئے. آئی واز ون آف them. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن. تو globalization is a double-edged sword and it has both pros and cons in political, economic and social perspectives. تو کیا ہوتا ہے جی گلوبلائزیشن جو ہے، اکارڈنگ ٹو آتھر جو کہ میں ہوں، تو جو گلوبلائزیشن ہے وہ ایک ڈبل آئی سورڈ ہے. اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اور کس ڈومینس میں، پولیٹکس میں، اکانومی میں اور سوشل میں. سو میں اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ اگلے میرا جو ایسے ہے اس کے اندر میں اپنی جو پروز اینڈ کونز ہیں ان تینوں فورڈس کے اندر لکھوں گا. اس کے بعد جی ہاؤ ایور اٹس پروز اوور پاورز اٹس کونس. ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانوں سے زیادہ ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ تھا میرا گلوبلائزیشن کا. انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک یا کنسیپچولائزیشن آف دا ٹاپک، اس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ لکھیں گے گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا آپ گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ بتا دیں گے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپریشن ہے، مطلب کہ آپ یہاں سے بیٹھے یو ایس کے کسی کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسکائپ پہ یا واٹس ایپ کالنگ پہ، اور آپ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ یو ایس میں بیٹا فل برائٹ اسکالرشپ والا یہاں پر پاکستان سے کسی کلائنٹ کا یا کسی اسٹوڈنٹ کا وہ انٹرویو لے رہا ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس گلوبلائزیشن نے ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دیا ہے. پروز دیکھیں تو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں سب سے پہلے ڈیموکریٹائزیشن آف دا ورلڈ. جس طرح بیک ان ٹو 1400 ایئرس اگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشاورتی کونسل ہوتی تھی، وہ امیر المومنین کو چنا کرتی تھی. آج یو ایس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک پاپولر ووٹ لیتے ہیں کچھ، ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے، وہ آگے فردر جو ہے وہ اپنا پریزیڈنٹ یا جو بھی ہوتا ہے وہ نامنی وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک عام جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر اسپیسیفک قسم کے انتخابات ہوتے ہیں جس کے اندر پہلے ایک ایلیٹ کو چنا جاتا ہے، پھر وہ ایلیٹ فردر اس طرح جو کہ عوام کے جو کنسرنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نیا لیڈر چنتی ہے. تو جو اسلام تھا وہ بیسیکلی اسی کنسیپٹ کے اوپر تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو فردر اپنا جو امیر المومنین ہے وہ چنا کرتے تھے. فردر اگر دیکھیں تو ملٹی لیٹرل فورمز ٹو ڈسکس دا ایشوز آف دا ورلڈ، یو این ہو گیا، G20، اس کے علاوہ مطلب کہ آپ ریجنل لیول کے اوپر ساک ہو گیا، آسیان ہو گیا، نیٹو ہو گیا، نافٹا، اس طرح کے جو جتنے بھی آپ کے سوری نافٹا نہیں جو پولیٹیکل فورمز ہیں، یورپی یونین ہو گیا، تو اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر ایشوز آف دا ریجن بھی ڈسکس کیا جاتے ہیں. اور جو ورلڈ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں لائک یو این، یہ لائک او آئی سی، تو وہاں پر جو ممبرس ہوتے ہیں، ممبرس کنٹریز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. فردر اگر ہم دیکھیں تو اب یہ پولیٹیکلی طور پر تھا، یہ جو ہمارے دو پوائنٹس تھے یہ پولیٹیکل پوائنٹ پہ تھے. اب اگر ہم اکانومک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اکانومک کوریڈورز ہیو بین ریولوشنائزنگ دا ورلڈ. آپ اس کے اندر سی پیک دیکھ لیں، آپ اس کے اندر جو چائنا کے فردر جو کوریڈورز ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ یورپی یونین دیکھ لیں وہ کس طریقے سے بارڈر فری ٹریڈ ان کے اندر ہے. آپ اسی کے ساتھ ہی نافٹا دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے ادھر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیو بیکم اے نیو نارمل. پہلا تھا کوریڈورز کے بارے میں، مطلب کہ جو جس طریقے سے پاکستان چائنا پاکستان کوریڈور ہے، اسی طرح ای یو کے اندر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح آسیان کے اندر ہیں، اسی طرح جو ہے مطلب کہ نا دنیا بھر کے اندر مختلف جو نیشنز ہوتی ہیں جو ایسے اکانومیکلی ڈیولپڈ نیشنز ہیں. ابھی جو سعودی عربیہ ہے وہ کیا بنانا چاہ رہا ہے، وہ اسی طرح کا ایک کوریڈور بنانا چاہ رہا ہے، وہ اپنا جو نیوم سٹی ہے اس کے اندر. اسی کے علاوہ عرب ورلڈ کے اندر بھی کوریڈورز بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں ایون کہ اسرائیل تک کو ایڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیو بیکم اے نیو نارمل، جس میں نافٹا ہے، یو ایس ایم سی او ہے، یو ایس ایم
سی اے، یو ایس، میکسیکو اینڈ کینیڈا، اس کے علاوہ یورپی یونین کے اندر ہوتے ہیں سافٹا، ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹس. تو اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں، آر سی ای پی بھی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ، چائنا پلس 15 جو چائنا اور یعنی کہ 5+10 ہے، یہ 10 آسیان کنٹریز ہیں اور 5 جو ریجنل پاورز ہیں جن میں چائنا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہو گیا اور ایک دو اور ہیں، جاپان بھی ہے شاید. تو انہوں نے اکٹھا ایک اکانومک پارٹنرشپ بنایا ہے تاکہ وہ فری ٹریڈ کر سکیں. اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو سوشل پرسپیکٹو میں کلچر انفلٹریشن ہیز ہیڈڈ دا ورلڈ ٹورڈز اے گلوبل ولیج. آپ دیکھ لیں آج ہم کے ایف سی، میکڈونلڈس کے علاوہ تو ہم افطار ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں نے کس طریقے سے کیا، مطلب کہ ہماری جو کلچر انفلٹریشن ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ. اس لحاظ سے اب میں اس ٹائم پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل لباس ہے وہ شلوار قمیص ہے، تو ہم نے اس کو بلا دی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے نا کلچرل اڈاپٹس کر لی ہیں. مطلب کہ اب میری آپ لینگویج کے اندر اگر دیکھیں تو میں اردو سپیکنگ ایک انسان ہوں، مطلب کہ میں نے اس نیشن کے اندر اردو سیکھی ہے بیسیکلی. لیکن میرا ایک ایک سینٹینس بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میں نے کوئی انگلش کا ورڈ نہ بولا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو کلچر انفلٹریشن ہے، مطلب کہ لینگویج کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ، ڈریسنگ کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ، فوڈس کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایجوکیشنل اپرچونیٹیز جس کے اندر نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہوتا ہے، فل پرائز اسکالرشپس آپ دیکھ لیں، جو چائنا کے اندر اب جو اسکالرشپس ہو رہے ہیں، ای یو کے اندر جو جانے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اسکالرشپس بھی ہمیں بہت زیادہ ملی ہیں. کس کی وجہ سے؟ گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اب اس کے نقصانات بھی ہیں، پہلے فائدے تھے تو نقصانات بھی ہیں. نیو کلونیل مائنڈ سیٹ، اسٹیٹ سوورینٹی از کمپرومائز، فورن پالیسی ڈیسیژنز P5. اب رشیا یوکرین وار تھی، پاکستان نے رشیا کا وزٹ کیا، ان کی گورنمنٹ کو ڈیسٹرون کر دیا گیا. آل دو کہ اٹ واز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو نیچرل تھا سارا کچھ. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایسے موقع پہ ہی کیوں ہوا؟ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا، اس ٹائم ہی کیوں ہوا؟ وہ جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو حالات خراب تھے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ بارہ اسٹیٹس کی سوورینٹی کے اوپر اب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ ڈیل دیکھ لیں تو کس طریقے سے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر انفلوئنس کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے گلوبلائزیشن کے بننے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے. سیلف ڈیفائنڈ ورژن آف ڈیموکریسی، تو یو ایس نے اپنے جو ورژنس ہیں وہ کر لیے ہیں. اس کے علاوہ چائنا کا اپنا ورژن ہے، رشیا کا اپنا ورژن ہے. تو دنیا کے اندر نا وہ جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، اس کے اندر ہر کنٹری نے اپنا اپنا ایک ورژن وہ کر دیا. اب بندہ مانے تو کس کی مانے؟ اور اگر ایک کی مانے گا تو دوسرے سے ناراض، دوسرے کے مانے گا تو تیسرے سے ناراض. سو دنیا کے اندر جو بلاکنگ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ، یہ بلاکنگ جنریٹ ہو گئی ہے اور وہ نقصان دہ ہے. سملرلی اکانومک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو لوکل انڈسٹری از آن ڈکلائن. آپ دیکھ لیں کہ چائنا آیا پاکستان کے اندر تو پاکستان کی لوکل انڈسٹری تقریباً فلاپ ہو چکی ہے. آر سی ای پی جو ریجنل کمپریہنسو اکانومک پارٹنرشپ تھا اس کے اندر انڈیا کیوں نہ گیا؟ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو میری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ڈکٹیٹ دا کنٹری. اب فار ایگزامپل پاکستان کے اندر آپ ٹویوٹا دیکھ لیں، سزوکی دیکھ لیں، تو انہوں نے رول کیا اوورال پچھلے 30 سے 40 سالوں میں نا. تو بہت زیادہ ان کو ڈینی روڈرک نا انہی کا یہ جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے آف ملٹی نیشنل کمپنیز کا، ان کو یہ کہتا ہے کہ ہائپر گلوبلائزیشن ان کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ منوور کرتی ہیں ان دا فورن پالیسی ڈیسیژنز، ان دا اکانومک پالیسیز، ملٹیپل جو پالیسیز ہوتی ہیں کنٹریز کے اندر. اس کے بعد اکانومیز آر بینگ کولیپس. اب فائنینشیل کرائسس کسی ایک کنٹری کے اندر آتے ہیں، پوری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹریڈ وار کوئی ایک کنٹری کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کووڈ 19 ایک ملک کے اندر آیا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اکانومیکلی. آپ دیکھ لیں 2008 کے فائنینشیل کرائسس آئے تھے، پوری دنیا نے اس سے دھچکے لیے تھے، ان کو ملا تھا، سوری دھچکے ملے تھے. اس کے بعد یہ ہیٹ آف ٹریڈ وار دیکھ لیں، یو ایس چائنا کے اندر جو درمیان ٹریڈ وار ہے، ایون کہ جو مہاتیر محمد ہے انہوں نے یو این کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان دونوں جو جائنٹس ہیں ان کے لڑنے کی وجہ سے ہم جیسے ڈیولپنگ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں. اب اگر فار ایگزامپل سوشل پرسپیکٹو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو برین ڈرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو عوام ہے ہماری، جو ہماری اسکلڈ یوتھ ہے، جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ باہر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ باہر جو جا رہی ہے وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے. اس طرح
کی سچویشن ہے. اب گلوبلائزیشن جو ہے اس کا ایک یہ بھی نقصان ہے، ملک کے اندر سے جو اسکلڈ یوتھ ہوتی ہے یا وہ ورک فورس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد یہ ڈسرپشن آف لوکل کلچر اینڈ ویلیوز، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں. سیکولرزم کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر اب اس ٹائم دو دھڑے بن چکے ہیں، ایک بلکہ دو نہیں تین ہے. ایک کنزرویٹو ریلیجیس، دوسرا جو ایک نارمل ہیں، مطلب کہ وہ نہ زیادہ ریلیجن کی طرف ہیں نہ زیادہ سیکولرزم کی طرف ہیں، وہ صرف ایک کنسیپٹ آف اسلام کے اوپر چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور ایک ہے سیکولر، وہ کہتے ہیں نہیں اسلام کچھ نہیں ہے، اسلام میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، سو مجھے سے اس کے اوپر فورس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ ڈسٹرپشن آف لوکل کلچر اینڈ ویلیوز. ہم نے اب اپنے ماں باپ کے لیے ہم نے بھی اولڈ ہومز بنانا سٹارٹ کر دی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. اب اس کے بعد نا میں نے آپ کو ان دا اینڈ یہ بھی لکھا تھا کہ جو ہے جو آپ کے پوزیٹیو ہیں یا پروز ہیں وہ اوور پاور کرتے ہیں کونس کے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں اب یہاں پر نا میں نے جو اپنا اوریجنل ایسے تھا اس کے اندر یہ لکھا تھا انڈیویجول لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ. میں نے انہی ایگزامپلس کو دوبارہ یوز کیا اور میں نے کہا کہ انڈیویجول لیول پہ جو انسان کا فائدہ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت نقصان کے. اسی طرح نیشنل لیول پہ بھی میں نے یہی کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں نے یہ کیا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سارے انالیسس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایک آرگیومنٹ صرف لکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے وہ انسان کو ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں 350 پلس جو ویڈیوز ہیں اپنے چینل کے اوپر ڈال چکا ہوں جن میں اسی طرح کی ایسے کی آؤٹ لائنز ہیں، آئی آر ہے، پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، سی ایس ایس کی ایک پراپر ایسے کی میں نے سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہے. بالکل فری ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر چینل آپ کے لیے بینیفیشیل ہو تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور اسٹے ٹیونڈ رہیں جی. تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین آج ہم جو اپنا نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے یہ انگلش ایسے کی آؤٹ لائن ہی دیکھیں گے، جینڈر ایکویلٹی ا پاپولر سلوگن. ٹھیک ہے، اس کو ملٹیپل طریقوں سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے میں نے کیا اس طریقے سے مجھے تو جو میرے ٹیچرز تھے انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا. اور آپ اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ انیشیلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک میرا پرسنل ویو ہے. آپ اس کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کا جو لینس ہوگا دیکھنے کا وہ کچھ اور ہوگا، میرا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. سو اٹس اپ ٹو یو. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تھیسس اسٹیٹمنٹ: جینڈر ایکویلٹی has become mere a slogan because little progress has been made in uplifting the status of women in all political, economic and social sectors. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی یہ بیسیکلی صرف ایک سلوگن ہے اور اس نے کوئی بھی جو ایک میجر پروگرس ہے وہ نہیں دکھائی ان اپلفٹنگ دا وومن either in politics, either in economy and either in social sectors. ٹھیک ہے، some sensible measures are needed to reverse the situation. ٹھیک ہے، یہ میری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی. اب اس کو میں کس طریقے سے کروں گا فردر ہم اس کو دیکھتے ہیں. ریکارڈنگ جینڈر ایکویلٹی اینڈ اے پاپولر سلوگن، اس کے اندر میں کیا لکھوں گا؟ جینڈر ایکویلٹی ان دا ورلڈ ہیز ریمینڈ میئر اے پائپ ڈریم. ٹھیک ہے، کس طریقے سے دنیا کے اندر صرف جینڈر ایکویلٹی کا وہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن والا کام ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، دے آر سم سارٹ آف ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، تو ہاؤ جینڈر ایکویلٹی از میئر اے پاپولر سلوگن. اب اس کے اندر آپ یہ جس طرح کا ٹاپک تھا آپ اس کو گلوبل لیول پہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو پاکستان لیول کے اوپر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے وہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
اب اگر فار ایگزامپل میں اس کو پاکستان کے سینس میں لوں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اگر اب میں گلوبل سینس میں لوں گا پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. فار وومن دیر آر ملٹیپل ہڈن بیریئرز آن دا وے ٹو پارلیمنٹس. اگر ہم اس کو پاکستان کی اس میں لیں تو بھی بہت سارے بیریئرز ہیں، لائک آپ پیٹریارکل سوسائٹی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی بھی مطلب کہ جو ایلیٹ صرف فیملیز ہیں وہ ہی اپنی لڑکیوں کو پولیٹکس کے اندر انٹر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. باقی سمپل کوئی بھی اس طرح کا تو سوچتا ہی نہیں ہے. مطلب کہ جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہاں پر کوئی یہ کنسیڈر کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ول بی، یا ہماری جو لیڈیز ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، دے ول بی گوئنگ ٹو پولیٹکس. ٹھیک ہے. تو موسٹلی جو دیکھا گیا ہے وہ اپر کلاس، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہی پولیٹکس کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد جی لٹل ڈیسیژن میکنگ اٹانومی اینڈ لیجسلیشنز، مطلب کہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ اٹانومی ہے پارلیمنٹس کے اندر، اس کو بھی بہت کرٹیل کیا جاتا ہے. ان کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر بہت زیادہ ایک جو رول ہے وہ پلے نہیں کرنے دیا جاتا، کیونکہ وہاں پر میلز کی اتھارٹی ہوتی ہے، میلز کی وہاں پر میجورٹی ہوتی ہے. سو الٹیمیٹلی دیئر جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اٹ بیڈ بینڈ وینگز ود دا میلز. ٹھیک ہے. جو لیجسلیشن کے اندر وہ میجر جو رول ہے وہ اتنا زیادہ پلے نہیں کر سکتی. اب یہ چاہے پاکستان کے اندر لے لیں یا چاہے گلوب کے اندر لے لیں، دنیا کے اندر لے لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اوور آل کوئی اکا دکا کنٹری ہوں گے دنیا کے اندر جہاں پر بہت زیادہ جو میجورٹی ہوگی وہ ویمن کی ہوگی، ادروائز زیادہ تر وہاں پر میلز ہی ہوتے ہیں. سملرلی جینڈر وکٹمائزیشن اینڈ کریکٹر اسیسینیشن ہیو بیکم ا نیو نارمل. ٹھیک ہے. اب اس کی جو اگزامپل ہے میں آپ کو پاکستان کے اندر دے دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں پچھلے کچھ عرصے میں جو کریکٹر اسیسینیشن ہے مریم نواز کے خلاف بہت زیادہ بولا گیا. اگر آپ دیکھیں تو شیری رحمان کو کسی نے پارلیمنٹ کے اندر یہ ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا. اس طرح کی جو مطلب کہ نا ایک سلینگ ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہونے کو مل رہے ہیں ایون کہ پاکستان کے اندر اینڈ اکراس دا گلوب. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ویمنس آر ناٹ ایکول. ٹھیک ہے. وہ جو ایک پاپولر سلوگن ہے جینڈر ایکوالٹی کا، ان پولیٹیکل پرسپیکٹو اٹ ریمینس ا پائپ ڈریم. سملرلی اگر ہم اکانومک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو امپلائمنٹ اپرچونٹیز فار وومن آر ان انفارمل سیکٹرز. لائک اگر آپ ایون کے میجر جو اکانومیز ہیں وہاں پر بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو بہت ایک فریکشن آف وومن ان میجر جو سیٹس ہوتی ہیں یا ایک جو ڈیسیژن میکنگ سیٹس ہیں وہاں پر بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو زیادہ تر آپ اگر دیکھیں گے تو وہ انڈسٹریز کے اندر دیکھیں گے جہاں پر پیکنگ انڈسٹری ہو گئی، یا آپ کوئی اس طرح کی انڈسٹری جس طرح ایگریکلچر ہو گیا، یا مطلب کہ اس طرح کی نا جو انفارمل اکانومی ہے وہاں پر آپ ان کو زیادہ تر جو موجود ہے وہ دیکھیں گے. سو جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں فار وومن وہ بھی زیادہ تر فارمل سیکٹرز کے اندر نہیں ہوتی. گلاس سیلنگ ہیز بیکم اے میجر ہرڈل فار وومن ان اکانومک سیکٹرز. لائک اگر یہاں پر میں آپ کو دو ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایجپٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر. پہلی بار کسی خاتون نے سپریم کورٹ کے اندر انٹری ماری ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں دونوں کنٹریز کو تقریباً. ایجپٹ کی بھی کافی پرانی ہسٹری ہے، پاکستان کی بھی تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں. عائشہ، میڈم عائشہ واز دا فرسٹ ٹو ریچ دا سپریم کورٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. سملرلی ایجپٹ کے اندر بھی ایک خاتون ہیں جن کا ابھی ہوئی ہے، پوسٹنگ ہوئی ہے ایز اے میجر یا جو ٹاپ جج ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر مطلب کہ خواتین کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا تھا، اگر الاؤ کیا بھی جاتا تھا تو بھی بیریئرز اتنے تھے کہ وہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں پاتی تھی. سملرلی آبجیکٹیفیکیشن آف وومن ہیز فردر ڈیٹیوریٹڈ دیئر اسٹیٹس ان اکانومک سیکٹر. مطلب کہ اکانومی کے اندر جو وومن ہیں ان کو آبجیکٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لائک آپ اپنی اگر ایڈس دیکھ لیں، ایڈورٹائزمنٹس، تو آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں اگر مین کی کسی بھی مین کی یوٹیلیٹی کا بھی کوئی اگر ایڈ آتا ہے تو اس کے اندر عورت انوالو ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ بڑے بڑے بینرز دیکھ لیں، آپ بورڈز دیکھ لیں، وہاں پر بھی ایون کہ کوئی اسکیم کی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی مرلہ اسکیم کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. مطلب کہ آپ کسی بھی ایڈ کو جب تک اس کے اندر وومن کو ایڈ نہ کیا جائے تو ایڈ بنتی ہی نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی کیا کیا جا رہا ہے؟ آبجیکٹیفیکیشن آف وومن.
اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میجر جو بڑے بڑے سی ای اوز ہوتے ہیں وہ اپنے سیکٹریز رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، ان کی ریزن کیا ہے؟ آبجیکٹیفیکیشن۔ اس کے بعد آپ اگر بڑے بڑے جو میجر آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ خواتین۔ آپ ایئرپورٹس دیکھ لیں، آپ میجر جو آپ کی ٹرانسپورٹ سروسز ہیں وہاں پر جو بس ہوسٹسز وغیرہ رکھی جاتی ہیں، ایئرپورٹ ہوسٹسز، وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آبجیکٹیفیکیشن۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مطلب کہ ان کو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اکانومیکلی کی بھی، اور یہ جو ساری اگزامپلس ہیں یہ پاکستان میں بھی آتی ہیں اور دنیا کے اندر بھی لی جا سکتی ہیں، کہیں پر بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو اکانومیکلی بھی جو جینڈر ایکوالٹی ہے، اٹ از میرا پاپولر سلوگن۔ نیکسٹ، اگر سوشل پرسپیکٹو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان پیٹریارکل سوسائٹیز وومن ہیو لٹل سے ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ایون کہ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ ہاؤ مینی گرلس آر گوئنگ ٹو اسکولس، ٹھیک ہے؟ اگر آؤٹ آف اسکولس چلڈرن پاکستان کے اندر 22.8 ملینس ہیں تو ان کے اندر 12.8 ملینس یا 12.6 ملینس جو ہیں وہ وومن ہیں یا گرلز ہیں، اور باقی 10.4 جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ آپ کے بوائز ہیں۔ سملرلی کے پی کے اندر تقریباً 51% جو گرلز ہیں وہ اسکول جاتی ہی نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر تقریباً 75% ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتی، جنہوں نے کبھی اسکول دیکھا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ کیا ہے؟ پیٹریارکل سوسائٹیز کا۔ اب ابھی طالبان کے اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں تو طالبان نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خواتین کو یونیورسٹیز جانے سے یا کالجز جانے سے روک دیا ہے، صرف پرائمری ایجوکیشن آپ حاصل کرو اس کے بعد گھر بیٹھو۔ تو یہ کیا ہے جی؟ جینڈر اکوالٹی از اے میئر پاپولر سلوگن۔ Similarly, violence against women have become an endemic۔ اب یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وائلنس دیکھ لیں۔ اب اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ خواتین کو ایجوکیشن دیں گی تو ان کی جو یہ ریڈکشن ہے وائلنس کی وہ کافی کم ہو جاتی ہے، اس کا جو ریٹ ہے وائلنس کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیکاز آف پیٹریارکل مائنڈ سیٹ، اور وہ جو کیونکہ ہم مرد ہیں اور ہم قابو کر سکتے ہیں، ہم اوور پاور کر سکتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم وائلنس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میجر ایشو ہے کہ جینڈر equality it remains a popular slogan۔ women have been deprived from their social and legal rights۔ اگر آپ ایسٹس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو قانونی حقوق ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے جاتے، مطلب کہ جو وہ چاہتی ہیں، ایون کہ جو اسلام کے اندر انہیریٹنس کے رائٹس ہیں آپ وہ بھی انہیں پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں ایسی، سم ٹائمز حق مہر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ ہم کچھ نہیں دیتے۔ ہم مطلب کہ نا بہت زیادہ اس طریقے سے ملٹیپل ایگزامپلس ہیں جن کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلی بی وومنس آر آن دا ریسیونگ اینڈ۔ سو ہم نے دیکھا کہ پولیٹکس میں، اکانومی میں اینڈ سوسائٹی میں کہیں پر بھی کسی بھی لحاظ سے جو وومنس ہیں دے آر ناٹ اپلفٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایڈ ہے جی، اف یو آر نیو آن دس چینل، تو یہ ایسے کی ایویلیویشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ ایسے کو ایویلیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جی، ہاؤ جینڈر اکوالٹی کین بی اچیوڈ۔ اب کیونکہ پہلے ہم نے بتایا کہ نہیں ہو رہی، اب ہم یہ بتائیں گے کہ کیوں، کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے legislations and quotas should be introduced to pave the way for women's entry in politics۔ آلریڈی پاکستان کے اندر 60% 60 سیٹس ہیں، سوری، ٹھیک ہے؟ ان کو یا تو انکریز کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی امپروو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو وومن کی جو پارٹیسپیشن ہے اٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پولیٹکس، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ وومن کے ریلیٹڈ جو لیجسلیشنز ہوں گی ان کو وہ کرنے میں کافی ہیلپ ثابت ہوگی۔ سملرلی جی، اکانومیکلی وومن شوڈ بی امپرووڈ empowered in true sense by introducing the concept of equity in terms of distribution of opportunities۔ مطلب کہ جو آپ کی opportunities ہیں وہ equally سب کے اوپر ڈیوائڈ ہوں۔ یہ جو ایک وہ کنسیپٹ ہے کہ آپ میلز کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں، ایون کہ فار ایجوکیشن، فار ہیلتھ، ہر لحاظ سے میل کو بہت زیادہ پیٹریارکل سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اٹ شوڈ بی چینجڈ،
ठीक है। नेक्स्ट अगर जो थर्ड हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा जी, स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शंस आर नीडेड टू मेक वुमेन लेस ससेप्टेबल सोशली, मतलब कि रूल ऑफ लॉ को आप मेंटेन करें, ठीक है। वायलेंस इज नॉट अ सीक्रेट थिंग, और उसको एक जो डोमेस्टिक भी ना बनाए, जिस तरह के वो कहा जाता है कि जब मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं तो पुलिस को जो खातून हैं वो कॉल करती हैं और मियाँ फिर कॉल करके कहते हैं कि हमारा एक डोमेस्टिक इशू है। इट शुड नॉट बी अ डोमेस्टिक इशू। अगर एक खातून ने अगर वो आपको अप्रोच किया है, देन पुलिस भी आफ्टर दैट वो यही कह के इशू को क्लोज कर देती है कि इट वाज देयर डोमेस्टिक मैटर। नो, वायलेंस इज नॉट अ डोमेस्टिक मैटर। if someone is doing, then he must be punishable, he must be punished। तो जो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको लीगल एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। आप अपने रूल ऑफ लॉ को, आप अपने जो कानून है, आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं, आप उनको ज़्यादा एक जो विजिबल करें। इसमें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसके अंदर हैरेसमेंट, इसको भी इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया गया है कि वो जो विक्टिम है, सॉरी विक्टिम जो है वो फैसला लेते लेते, मतलब कि जब जब तक उसके हक में फैसला आता है, या तो वो दुनिया ही छोड़ चुका होता है, ठीक है, और या फिर जो है फैसला उसके अगेंस्ट आ जाता है, मतलब कि जो ऑफेंस करने वाला होता है, जो क्रिमिनल होता है, वो बच जाता है। रीजन क्या है जी, कि आपके जो कवानीन हैं वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि दे हैव लूप होल्स, और वो फिर भी एक जो एक वो होता है ना कि एक थोड़ा सा रास्ता रखते हैं ताकि वहां से वो जो क्रिमिनल है वो भाग जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इसको हैंडल किया जा सकता है बाय द विल ऑफ द जो पॉलिटिकल एलीट है। अब वो विल ऑफ द पॉलिटिकल एलीट वो कब आएगी, जब वो अपनी गेम ऑफ थ्रोन से बाहर निकलेंगे। तो by doing all of the by going through from all of these points, we can conclude that जो gender equality है, it is a popular slogan, और it has remained a pipe dream even in politics, even in economy, even in society। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल लेवल पे भी, हमें इकोनॉमिकल लेवल पे भी, हमें सोशल लेवल पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। विद दीज वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसे लाइक करें, कुछ नहीं जाता लाइक करने से, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप इस चैनल के ऊपर आए हैं, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन subscribe this channel and press the bell icon so you will be getting notifications of my next videos। With these words, thank you, Allah Hafiz। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, ये हमारा टॉपिक है इंग्लिश ऐसे का, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है ऑन काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। ये जस्ट ना मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी है, एक आउटलाइन टाइप, कि आपको एनालिसिस, ये बाकी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चीज़ें सारी वही हैं जो उधर से ही मैंने सिर्फ जस्ट उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने लिख दिया है, एंड आई विल जस्ट गो थ्रू फ्रॉम इट, एंड मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि आपने इसी तरह करना है। बाकी फर्दर जो होपफुली अगर आप इसमें से कुछ कर लेते हैं, आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, और जो मैंने साथ पिछले अपने जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने मेंशन किया है, तो आपके इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है, अगर इसके ऊपर कोई किसी भी डायमेंशन से आपके पास ऐसे आता है, तो मैंने इतने पॉइंट्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए हैं कि आप किसी एक डायरेक्शन के ऊपर भी ना आप ऐसे होपफुली कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस की जो हिस्ट्री है, ये कोई नई नहीं है। ओवरऑल हिस्ट्रिकली पाकिस्तान पिछले 75 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, और हिस्ट्री के अंदर दो ऐसे मोमेंट आए हैं जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ था। एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी थी पैसेज ऑफ 18th अमेंडमेंट। उसके अलावा आप हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर कभी भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आया। जो पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो हुई है। ओवरऑल जो लेजिस्लेशंस पहले
ہوتی تھیں، جو ڈیبیٹس پہلے ہوتی تھیں، وہ اب اٹ ہیز بیکم بہت ہی زیادہ ایک ریئر چانس ہو گیا ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل اب اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہ صرف اس بیس پہ پارلیمنٹ کے اندر جایا جاتا ہے یا اس کو رکھا جاتا ہے کہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ جو فلاں گورنمنٹ ہے دیٹ از ان پاور. تو باقی جو آرڈیننس کے ذریعے بل پاس کیے جاتے ہیں، اگر بل پاس ویسے ہو بھی جائیں تو ان کے اوپر کوئی پراپر ڈیبیٹ نہیں کی جاتی. تو یہ ایک بہت ایشو ہے. اب اگر ہم کازز کو دیکھیں تو سب سے پہلے کلچر آف ہارس رائڈنگ اینڈ فلور کراسنگ از بینگ پروموٹڈ. تو اس کے بعد جی ہانگ پارلیمنٹس ہیں، سول ملٹری کے جو ریلیشنس ہیں، لیک آف پولیٹیکل میچورٹی ہے جس میں ریجیڈیٹی وغیرہ اور دوسروں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ ایکسٹرنل فیکٹرز جس طرح جو بگ پاورز ہوتے ہیں یا ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہوتی ہیں ان کی جو انٹرونشن ہے اس کو. اس کے علاوہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا، گورننس کے ایشوز، پروونشلزم رادر دین نیشنلزم. یہ تھی جی کازز اس کی. اب اگر فار ایگزامپل کازز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر کویشچن آتا ہے تو آپ کا ایک انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک ہوگا، دو پوائنٹس ہو گئے، 8 یہ ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اینڈ پہ اگر اس کو یہ کازز لکھے اس کے بعد آپ کریٹیکل انالیسس کریں، انڈیویجول لیول، نیشنل لیول اینڈ انٹرنیشنل لیول، 3 پوائنٹس وہ بن جائیں گے. 10 3 13 اینڈ پہ ایک پیراگراف آپ کا کنکلوژن کو ہو جائے گا. آپ کا ایسے کازز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ اگر دیکھیں تو امپیکٹس آف پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان. تو اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اکانومک انسٹیبلٹی، مطلب کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی بھی آپ کی ڈیریل ہوگی. اسی طرح ایروژن آف ڈیموکریٹک کلچر، جس طرح آپ دیکھ لیں کوئی بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر پائی. سوشل کانٹیکٹ ہیز بین ویننگ، یہ جو اسٹیٹ اور جو اس کے سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو کانٹیکٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے اور ہم آپ کی جو حکمرانی ہے اس کے انڈر ہم کوئی وائلیشنز وغیرہ نہیں کریں گے، یہ کافی کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل ڈیٹرنس ہیز بین ڈکلائننگ، جو کانسٹیٹیوشن پہلے ڈکلائن وہ کرتا تھا، مطلب کہ اس میں آپ ہنگ پارلیمنٹس اور یہ جو ہارس ریڈنگ کا کنسیپٹ ہے اس میں کانسٹیٹیوشن نے کوئی رول پلے نہیں کیا. یہ یہاں پر وہ پوائنٹ ہے. نیکسٹ جی انسرٹینٹی آف فیوچر کولیشنز. ابھی بھی اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے وہ ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ گر سکتی ہے. سملرلی سول ملٹری ڈیویژنس جو ہیں، ریسنٹمنٹ اگینسٹ ملٹری از آن دا پیک. یہ اسی کو اگر میں ایک اس تناظر میں دیکھوں کہ اب اس اتنی یہ ایک ریسنٹمنٹ ہو چکی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا پڑا ہے. مطلب کہ انہوں نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اکتوبر کے اندر، 28 اکتوبر کو. تو یہ ایک 27 اکتوبر کو شاید. تو یہ جو ایک ایشو تھا، مطلب کہ 27 اکتوبر 2022 کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی ایچ جی آئی ایس آئی نے میٹنگ کی تھی ٹو میک دا نیشن ٹورڈس دیئر ٹو چینج دا نیریٹو آف دا گورنمنٹ اگینسٹ آرمی، یا جو ایک نیشن کے اندر جو ایک ریسنٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے. نیکسٹ یہ جوڈیشل انفلوئنس اینڈ ایکٹیویزم ان پولیٹکس. یہ 5واں پوائنٹ ہے، سوری 7واں پوائنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ویک ہوگی تو آپ کے جو جوڈیشل انفلوئنس اور جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہوں گی وہ زیادہ اس کے اندر انٹروین کریں گی. اور نیکسٹ ہے جی پاکستان ریلیشنز ود میجر پاورز آن دا ورج. یہ پاکستان کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں ود دا ریلیشنز جو ادر کنٹریز کے ساتھ، یہ بھی کافی امپیکٹ کرتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل ایسے آ جاتا ہے آن دا پولیٹیکل کرائسس، امپیکٹس آن دا پولیٹیکل کرائسس آف پاکستان، اسی طرح آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک، اور پھر یہ 8 پوائنٹس لکھ کے آپ نے اینڈ کے اوپر پھر اسی طرح 3 لیول پہ انالیسس کر لینا ہے. انڈیویجول لیول پہ کس طرح امپیکٹ پڑا، نیشنل لیول پہ کیا پڑا، اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا پڑا. ایٹ دا اینڈ کنکلوژن آپ کا یہ ایسے بھی کمپلیٹ. نیکسٹ اگر دیکھیں تو سولوشنس آف پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان. سب سے پہلے کلچر آف ٹالرنس شوڈ بی پریویلڈ. یہ جو یوتھیا اور پٹواری اور اس میں جیالوں میں ڈفرینس ہو چکا ہے، شیعہ سنی. اس کے علاوہ ایک پارٹی دوسری کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. ہم ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اس آخری نبی کی امت میں سے ہیں جس نے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کی تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے. ہم بھائی بھائی ہو کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے.
میں نے پچھلے دنوں جب فرانس کا شاید کوئی ایشو بنا تھا تو نہیں سوری، عامر لیاقت صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور میں نے ایک سٹیٹس دیکھا، وہ میرے قاری تھے، امام تھے، امام مسجد تھے، ان کا یہ سٹیٹس لگا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو اس کا کوئی سوگ نہ منایا جائے، اس کو کوئی اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے، جی یہ لعنتی تھا، ملعون تھا۔ میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں، عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار تھا، لیکن جب اس کی بھی ڈیتھ ہوئی نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا کرنے گئے، اور جو اس کا عبداللہ بن ابئی کا بیٹا تھا، اس نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا تھا، اور آپ نے اپنا کرتا دے دیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا میرے باپ کے لیے دعا بھی کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اگر تو 70 بار بھی دعا کرے گا تو میں اس کو میں نہیں بخشوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ 70 بار اس کے لیے دعا کریں، تو میں اس ظالم کا 70 بار نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ امتی کس کے ہیں، اور پھر آپ کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف اتنا جو ایک ٹالرنس ہے، ایک مس ٹالرنس، مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ایکسٹریم ہو چکے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو گوارا کرنا وہ نہیں کرتے، آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ایک کلچر آف ٹالرنس مسٹ بی پریویلڈ۔ اس کے علاوہ ٹرو سینس آف ڈیموکریسی، مطلب کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، یہ بھی کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ سول ملٹری انگیجمنٹس ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ڈیکورم اینڈ ریسپیکٹ آف پارلیمنٹ شوڈ بی مینٹینڈ، میثاق معیشت سائن کرو تاکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بوم کر سکے، سیپریشن آف پاورز کا کنسیپٹ ہو، جوڈیشری، ملٹری، اور یہ جو ساری ہیں اپنے اپنے جو ایریاز آف انفلوئنس ہیں صرف وہیں پر رہیں، دے شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان اینی ادر ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ ریفارمز آف دا اسٹیٹ آرگنس مسٹ بی انٹروڈیوس، یہ جس طرح ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیشن۔ اس کے علاوہ جی لوکل گورننس شوڈ بی انٹروڈیوسڈ، یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ہنگ پارلیمنٹ شوڈ بی ڈیلٹ ان سینٹی اورینٹیڈ وے ہو گیا۔ اس کے علاوہ میڈیا شوڈ بی پبلک ریسپانسو۔ یہ ساری چیزیں نا میں نے ان کو ایکسپلین اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ پولیٹیکل کرائسس کے اوپر نا، وہاں پر اس ویڈیو میں آپ میری جو سولوشنز کے اوپر، میری انہی 10 پوائنٹس کے اوپر میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ کائنڈلی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ کا انٹروڈکشن، پھر انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک، پھر اس کے بعد یہ 10 پوائنٹ، ایٹ دا اینڈ آپ نے انالیسس کر دینا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کنکلوژن آپ کا بہت ہی اچھا ایسے ہو جائے گا یہ بھی۔ تو نیکسٹ ہے جی کریٹیکل انالیسس، آپ اسی کو اٹھا کے آپ تینوں جو آپ کے پوائنٹس ہوں گے ان کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، ایٹ دا اینڈ کنکلوژن۔ تو یہ تھا جی آپ کا انگلش ایسے آن پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ انشاءاللہ with the passage of time I will be working on different topics and I will be making their outlines, and I will be sharing uh, those videos also. With these remarks, I would like to thank you for watching my video. And if you have not subscribed yet my YouTube channel, then you have to subscribe it. And if you are new, then you must have to subscribe it because it will be helpful for your overall competitive exams journey. So, Allah Hafiz. السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ٹیررزم کے ایسے کے اوپر بات کریں گے۔ انگلش ایسے کا یہ ٹاپک ہے آج جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، دا ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان۔ اس کو میں نے بالکل سمپل سے رکھا ہے، کازز، امپیکٹس اینڈ سولوشن۔ ٹھیک ہے، میں یہ تینوں چیزیں آپ کو کچھ بتا دوں گا، فردر جو ہے وہ آپ کا ایسے، اب یہ تو آئیڈیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو ٹیررزم کے اوپر ایسے ہے وہ کس طریقے سے آئے گا، بٹ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کازز کو ان کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ ان امپیکٹس کو کر سکتے ہیں، آپ سولوشنس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سم ٹائمز کچھ اس طرح کو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹاپک آتا ہے اور آپ اس کو مولڈ کر کے، مطلب کہ ہمارا یہی ٹاپک، آپ اس کو مولڈ کر کے اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ، یہ ایک سکل ہے اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا اسے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ مینشن ہے، آپ سیکھ بھی سکتے ہیں فردر۔
हम चलते हैं अपने ऐसे के ऊपर। सबसे पहले जी इसका जो मैं पहली स्लाइड है वो मैं भूल गया हूँ, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। द रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारी होगी थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट जो मैं मेंशन करूंगा वो यही करूंगा कि देयर आर ग्लेरिंग मैनिफेस्टेशंस दैट टेररिज्म इज ऑन द राइज इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये मैंने लाइन क्यों कही है, क्योंकि मैंने इसके बाद मैनिफेस्टेशंस दूंगा कि कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है इट इज ऑन द राइज। ठीक है, फिर फर्दर जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी उसके अंदर मैं ये लिखूंगा कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, विच आर क्रिएटिंग या विच आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सवेयर कंसिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। अब इसके अंदर काजेज भी हो गई और इसी के अंदर इम्पैक्ट्स भी हो गए। सम कैंडिड मेजर्स या सम सैनिटी ओरिएंटेड मेजर्स कैन बी डन टू रिड्यूस दिस मैनेस। ठीक है, कि कुछ हम जो अच्छे मेजर्स हैं, कुछ जो सैनिटी ओरिएंटेड मतलब कि अक्ल को यूज करते हुए, रैशनल मेजर्स लेते हुए हम इस जो हमारा टेररिज्म का मसला है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को रोक के जो मैंने बोला इसको आप लिख के आप इसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। फिर चलते हैं। सबसे पहले क्योंकि मैंने बात की थी देयर आर ग्लेरिंग मैनिफेस्टेशन दैट टेररिज्म ऑन द राइज इन पाकिस्तान, तो अब उसकी हम मैनिफेस्टेशन देंगे। सबसे पहले जी जो मैनिफेस्टेशन हैं इनको नेशनल लेवल पे देखेंगे, फिर हम इसकी जो मैनिफेस्टेशन हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। जो नेशनल लेवल है उसको हम किस तरह देख सकते हैं कि ये एक अभी रिपोर्ट थी उसके अंदर मेंशन था कि 52% सर्च इन टेररिस्ट अटैक्स वर ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान बिटवीन अगस्त 21 से अगस्त 2022। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस बोर द ब्रंट ऑफ दीज अटैक्स, पार्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस विच लॉस अराउंड 120 पर्सनल। अब ये जो फैक्ट है, ये जब इस तरह का कोई फैक्ट होना तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं भाई किसी भी जो थिंक टैंक है उसको आप लगा के। लेकिन यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पीस स्टडीज इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि उसके अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं, मतलब कि आपके पास अगर कोई अवेलेबल डाटा नहीं है, कि आपको नहीं आइडिया कि वो कहाँ से उठाया गया है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज हो गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो गया, डीजीआई एसपीआर को आप साथ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा मतलब कि कोई भी एक बड़ा इवेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो जियोपॉलिटिकल था, ठीक है, तो आप उसको साथ मेंशन कर सकते हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के जो रिनोन्ड जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से जो थिंक टैंक है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली जी अटैक्स इन लाहौर अनारकली के अंदर अटैक हुआ, उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ, उसके अलावा बन्नू के अंदर जो अटैक हुआ, ठीक है, बन्नू के अंदर जो सीटीडी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ था उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बन्नू के ऊपर तो मैंने एक अलग टेररिज्म के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। सो नेशनल लेवल पे अगर आप मैनिफेस्टेशंस देखें तो ये एक रिपोर्ट और बाकी ये फर्दर जो अटैक्स हैं, ठीक है, ये आपको बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है इट इज़ ऑन द राइज। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उसके लिए भी पहला इसके दो आपको आर्गुमेंट दूंगा। पहला, यूएन ने एक्नॉलेज किया है, और दूसरा यूएस और जो अदर जो मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। कैसा जी, इट इज नाउ बीइंग ग्लोबली acknowledged that Pakistan is under terrorist attack from Afghanistan based TTP fighters। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटरिंग टीम ऑन अफगानिस्तान इन इट्स में, ये जो मॉनिटरिंग टीम थी इसकी 29th रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये मेंशन था कि दैट अफगानिस्तान बेस्ड सेवरल थाउजेंड टीटीपी फाइटर्स हैव कंडक्टेड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू हैज एक्नॉलेज दैट दैट सेट पाकिस्तान फेसेस। अब ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये आपको
मैनिफेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है इट इज ऑन द राइज। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कुछ अपने उस ऐसे के अंदर लिखते हैं या आप किस तरह लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं हूं तो मैं इसको पांच, ये लिखी है मैंने एक स्लाइड के ऊपर, इसको मैं पांच पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ और मैं सिंपल दो पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कितने पैराग्राफ में लिखते हैं। फर्दर देखें जी, तो काजेज ऑफ राइज इन टेरर इन पाकिस्तान। अब काजेज क्या हैं? सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स अगर हम देखें तो डायलॉग ओरिएंटेड पॉलिसी ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने एक वो शेयरिंग फार्मूला दे वर गोइंग टू डिवाइस बिटवीन पाकिस्तान एंड टीटीपी। उसके अंदर क्या था जी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके कहने के ऊपर टीटीपी के साथ निगोशिएशन स्टार्ट की थी, और उसके अंदर निगोशिएशंस के अंदर ये फाइनल हो रहा था कि जो फाटा के साथ साथ के जो एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर टीटीपी के जो फाइटर्स हैं वो अपने आर्म्स वगैरह वो खत्म कर देंगे, वो मतलब कि वायलेंस अपना खत्म कर देंगे और वो वहां पर आके सेटल होंगे। ठीक है, तो ये एक जो शेयरिंग फार्मूला था, इसके ऊपर ये जो प्रपोजल था, इसके ऊपर जो आपके जितने भी प्रोविंसेस थे वो नहीं माने थे। ठीक है, वो जो डायलॉग ओरिएंटेड पॉलिसी थी, इट वाज द मेजर एक पुश behind the rise of TTP in Pakistan. Similarly, unification of all factions against the state agenda. अब इसके अंदर क्या है जी, कमांडर जरार ग्रुप था, इज्जतुल्लाह ख्याली ग्रुप था, ठीक है, उसके अलावा लकी मरवत एंड आर्म असलम बलोच ग्रुप था। ये सारे जितने भी ग्रुप थे ये एक दूसरे के साथ यूनिफाई हो गए हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पुश है फॉर द राइज ऑफ टेरर इन पाकिस्तान। अब इन्होंने सब ने मिल के पाकिस्तान के खिलाफ जो टेरर अटैक्स है वो लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। सिमिलरली जी, तीसरा मेजर कॉज है वो है चेंज इन टैक्टिक्स ऑफ टेरर आउटफिट्स। मतलब कि जो बीएलए है, बीएनए है, इन्होंने ना अपने जो टेरर अटैक्स थे, पहले ये करते थे किसी लाइन के ऊपर इन्होंने वो गैस की कोई लाइन जा रही है उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया, या ये ना एक सुसाइड बॉम्ब्स ये कम करते थे, पहले स्लीपर सेल्स कम यूज करते थे। लेकिन अब इन्होंने अपनी जो टैक्टिक्स हैं उनके अंदर सोफिस्टिकेशन लाए हैं और ये अब सुसाइडर बम्स पे आ गए हैं। ये अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर सुसाइड बम कर रहे हैं। मतलब कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देख लें, शहरी बलोच वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको देख लें। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी वजह से, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो इट इज ऑन द राइज। सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो सबसे पहला जो है राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। अब बेसिकली तालिबान क्या थे? वो तालिबान एक फैक्शन था, एक ग्रुप था, एक टेरर आउटफिट थी टू सम एक्सटेंट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के जितने भी लीडर्स थे, दुनिया जितने भी कंट्रीज थे, वो उनको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो राइज हुए दोबारा, जब उन्हें दोबारा पावर मिली, उससे पुश मिला इन जो छोटे छोटे फाइटर्स हैं इनको, कि अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। तो उन्होंने इसी इसी चीज को कंसीडर करते हुए ये जो टीटीपी है वो एक नए जोश और जज्बे के साथ दोबारा उभर रही है। सिमिलरली उनको कुछ सपोर्ट भी है फ्रॉम द तालिबान से रिटर्न टू पावर। ठीक है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर और क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग्स हैं या क्रॉस बॉर्डर जो इंसिडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर पुश है जी एक्सटर्नल फैक्टर का, वो है विड्रॉल ऑफ यूएसए। अगर यूएसए जैसे ही गया है, उसके बाद टेररिज्म आप देख लें, अगस्त 21 से वो गया है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर भी अटैक होना स्टार्ट हो गए हैं, अफगानिस्तान के अंदर तो मल्टीपल हो ही रहे हैं ना। ठीक है, सिमिलरली जो है प्रॉक्सी वार्स बाय इंडो यूएस नेक्सस, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। जो टीटीपी के फॉर्मर कमांडर हैं एहसानुल्लाह एहसान, उनकी एक इंटरव्यू में, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा भी था कि जो टीटीपी थी इट वाज फंडिंग बाय रॉ। ठीक है, तो ये हैं हमारे काजेस। फर्दर अगर हम इम्पैक्ट्स को देखें तो उसको हम डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में।
پولیٹکس، اکانومی اینڈ سوشل. اگر پولیٹیکل میں دیکھیں تو رائز آف ایکسٹریمسٹ پارٹیز ان پولیٹکس. کیسے جی؟ ٹی ایل پی، پی ٹی ایم. اب یہ تحریک لبیر پاکستان ہو گیا، یہ جو پشتون موومنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں. مطلب کہ آپ کی جو مین سٹریم پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو انکلکیٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جو ٹی ایل پی ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر کافی ایکسٹریمزم آئی ہے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ اکانومی کے اوپر بات کریں تو لاس ٹو نیشنل ایکسچیکر، یہ پاکستان کے فارمر جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے مسٹر حفیظ شیخ، ان کی ایک بک بھی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ پاکستان کو تقریباً $250 بلین کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان ہوا ہے. 179 کا ڈائریکٹ ہے اور جو باقی ہے وہ انڈائریکٹ ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مطلب کہ جو آپ کے ایف ڈی آئی کا نہ آنا، اس کے علاوہ پاکستان کا جو ٹورزم سیکٹر کا فلاپ ہو جانا، اس کے علاوہ پاکستان کے جو بھی مطلب کہ اور بھی ملٹیپل، آپ دیکھیں نا 70 سے 80 ہزار تو ہمارے بندے مرے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہمارا اس لحاظ سے نقصان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو آؤٹ فلو آف ایف ڈی آئی ہے ایز دا کنٹریز ڈبڈ ایز اے ٹیرر اسٹیٹ، یہ جو ہے اکانومی کے لحاظ سے اس کو یہ الگ نقصان ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک دن اٹیک ہوتا ہے، اگلے دن آپ کے اسٹاک ایکسچینج ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل مطلب کہ اس طرح کی سچویشنز ہیں اکانومی کے لحاظ سے. پاکستان کو کافی کچھ سفر کرنا پڑا ہے. ہم نے تقریباً یہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر جا کے بتایا تھا کہ ہمیں تقریباً 140 سے 150 کے بلین ڈالر کے قریب ہمیں نقصان ہوا ہے. سملرلی ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے $120 بلین کا کہا ہے. مطلب کہ مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگر سوشل کو دیکھا جائے تو رائز آف سیکٹیرینزم، یہ اٹ از دا پروڈکٹ آف اٹ از دا، یہ جو ہمیں یہ پروڈکشن ہوئی ہے یہ کس چیز کی ہوئی ہے؟ یہ ٹیررزم کی وجہ سے ہوئی ہے. شیعہ سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، ہم ایک دوسرے کی مسجد کے اندر جا کے کھڑا ہونے کو گوارا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. یہ ٹیررزم کا پھیلایا ہوا جال ہے. سملرلی سوشل کانٹیکٹ از بینگ تھریٹنڈ. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں عوام کا اب بھروسہ بالکل گورنمنٹ کے اوپر اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، آپ اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں، پولیٹکس کے لحاظ سے دیکھ لیں، سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ میں کے لحاظ سے دیکھ لیں، آرمی کے لحاظ سے دیکھ لیں، کسی بھی اگر آپ کنڈیشن میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ سوشل کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا اپنے لیڈرز کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کافی تھریٹن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ انگلش ایسے کی ایویلیوشن بھی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ یور ایسے ایویلیویٹڈ دین رجسٹر ناؤ ایٹ دس نمبر. سملرلی اب اگر ہم سولوشنس کو دیکھیں تو نیشنل لیول پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہارڈ اور سافٹ پاور دونوں کو استعمال کرنا ہوگا. سب سے پہلے آفینسو آپریشنس کرنے ہوں گے. پاکستان نے پہلے کیے بھی ہیں، خیبر 1 2 3 4 5 آپریشن ضرب عضب، راہ راست. ٹھیک ہے. اور ضرب اہن، اس طرح کے کافی ہم نے آپریشن کیے ہیں جن سے ہم نے کافی کچھ جو تھی ٹیررزم کا جو ایک تھا فلو اس کو ہم نے کم کر دیا تھا. کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہمیں دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان 2.0 اٹ شوڈ بی لانچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی سافٹ پاور کو بھی یوز کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. یہ ان کے ساتھ انسینٹیو دیں ان کو جو کہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ایک دنیا ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اب سافٹ اینڈ جو ہارڈ پاور ہے ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے نیشنل لیول پہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو یوز کر سکتے ہیں. سملرلی اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یوٹیلائزیشن آف ریٹس. ریٹس کیا ہے جی؟ یہ ایک ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر ایس سی او بیسڈ کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریجنل ہے اور ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ریجنل ہے. آپ انڈیا سے لے کر سنٹرل ایشین ریپبلکس تک سب کو یہ مسئلہ ہے ٹیررزم کا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو پورا ریجن ہے انکلوڈنگ چائنا، انکلوڈنگ رشیا، انکلوڈنگ پاکستان، افغانستان، یہ سارے کنٹریز مل کے ایس سی او کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ سکتے ہیں. سملرلی انفلوئنسنگ طالبان بائی الائنگ چائنا ٹو ٹیکل دس کامن تھریٹ. ٹھیک ہے. آپ طالبان کو اگر آپ سے نہیں انفلوئنس ہو رہے تو آپ چائنا کو یوز کر لیں، آپ رشیا کو یوز کر لیں، آپ ایران کو یوز کر لیں، آپ ایک الائنس بنائیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش
کوشش کریں اور ان کے اوپر یہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنی زمین کو کسی اور ملک کے لیے یوز نہ کر دیں تھریٹ کے لیے. سملرلی جو کومولیٹو آفینس ہے ایٹ ریجنل لیول، یہ میں نے اسی کو تھوڑا سا لیبریٹ کیا. تو یہ تھا جی ہمارا ٹیررزم کا ایسے کافی مجھے ریکویسٹ آ رہی تھیں اس کے اوپر. اگین میں آپ کو بتا دوں مینیفیسٹیشنز، پھر اس کے بعد کازز، امپیکٹس اینڈ سولوشنز، ہم نے آج ٹیررزم کے یہ دیکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی جی ہمارا آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو ہے، تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. تھینک یو، اللہ حافظ. اینڈ فائنلی اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ یہ بٹن لازمی پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو آنے والی ویڈیوز ہیں، میں نے کافی کچھ پہلے بھی کیا ہوا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ایجوکیشن کے اوپر، اور ملٹیپل آؤٹ لائنس بنائی ہوئی ہیں. آپ میرے جو انگلش ایسے آؤٹ لائنس کی جو ایک وہ ہے پلے لسٹ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھینک یو جی، اللہ حافظ، بائے بائے.